السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میری ساری پیاری بہنیں جو جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مصیبتیں پریشانیاں دور کرے۔ یہاں میں بچوں کو لے کے شام کے ٹائم تھوڑا سا چھت پہ آتی ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ چھت بہت ڈینجر ہے، یہ دیکھنے میں بڑی خطرناک ہے، چھت پہ مت آیا کریں، چھت پہ بچوں کو مت لے کے آیا کریں۔ وہ مثال تو سنی ہے نا آپ نے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ کو جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، وہ والی مثال ہے۔ میرے بچے ماشاءاللہ سے انہی سیڑھیوں پہ بڑے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ میری حرین چھوٹی ہی سی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ سیڑھیاں بہت ڈینجر ہیں، واقعی میں ہیں، سیڑھیاں بہت زیادہ ڈینجر ہیں۔ لیکن میری بیٹی جب ہم اس گھر میں آئے تھے 10 دن کی تھی، تو اس وقت سے اب تک 3 سال کی ہو گئی، اور 3 سالوں میں اس سیڑھیوں پہ اس چھت پہ ہم نے گزارا ہے وقت، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو بیج بو گے وہی کاٹو گے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کہنے کو یہ بات ایک حقیقت ہے، لیکن اگر سوچا جائے نا تو دنیا ختم ہونے میں یا وقت ختم ہونے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ جیسے شام کا سورج غروب ہو جاتا ہے نا، اور ایک دن گزر جاتا ہے، اور ہم افسوس کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام رہ گیا۔ سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی اور یہ کام رہ گیا۔ اسی طرح سے زندگی بھی اسی طرح سے ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اور ایک ایسا دن بھی آتا ہے کہ جسے کہتے ہیں مکافات، یعنی کہ آپ جو کرتے ہو اسی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی ایروپلین کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کو تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں۔ ماشاءاللہ سے میرے فون کا رزلٹ دیکھیں کہ کتنی دور باریکی والا تھا، اور میں نے نزدیک کر کے آپ کو دکھایا تو کتنا بڑا لگ رہا تھا۔ یہاں پہ ایک ڈوگی، ایک تو نہیں، خیر کافی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ڈوگیز ہیں۔ اب دیکھیں حرین یہاں پہ اتنی مستیاں کر رہی تھی، اسے دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ 3-4 بار میں نے اسے بولا کہ حرین نیچے چلتے ہیں، آپ تنگ کر رہی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی چھت پہ اپنے بچوں کو لے کے تھوڑا سا دل تنگ پڑتا ہے تو آ جاتی ہوں، اور ان کا خیال رکھنا بہت مشکل ہے۔ چیخ کے ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں چھت پہ کہ یہ نیچے نہ گر جائیں یا یہ سیڑھیوں سے سلپ نہ ہو جائیں۔ بہرحال اچھا وقت بھی انشاءاللہ ضرور رہے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ زندگی ان مشکلوں کا نام ہے، ان پریشانیوں کا نام ہے جسے ہم نے فیس کرنا ہے ہر حال میں۔ وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی، وقت ایسے تیزی سے گزرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ساری زندگی زندہ رہیں گے یا ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی یا مصیبت نہیں آنے والی۔ یہ سب ہماری سوچ ہوتی ہے۔ وقت ایک دم سے کون سی بازی پلٹتا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، کیا نہیں ہوتا، یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب میری امی بیمار ہوئی تھی نا، تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی امی کے ساتھ بہت زیادہ تکلیفیں کاٹیں۔ ہم بچوں نے بھی امی کے ساتھ وہی اذیتیں کاٹیں جو وہ کاٹ رہی تھی۔ وہ بیماری ہمارے لیے بھی ایسی تھی جیسے کہ ہم خود وہ بیماری فیس کر رہے ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی یہ بیماری کسی کو بھی ہو۔ کینسر ایک ایسی بیماری ہے نا جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دلی طور پہ، ذہنی طور پہ ختم کر دیتی ہے۔ جب وقت ہوتا ہے نا تو انسان بہت اکڑ میں ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ شاید میرے سے بڑا نعوذ باللہ خدا کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی ہوں اس دنیا میں ہی ہوں اس گھر میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ میں جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ میں کرتے کرتے وہ وقت نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مکافات ہر بندے کی زندگی میں ضرور آتا ہے۔ مکافات عمل یعنی کہ آپ جو کرتے ہو اسے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے سامنے مڑ کے پھر سے آتا ہے۔ بس سمجھنے والے سمجھتے نہیں ہیں، مطلب کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ شاید وہ مکافات ان کے لیے پلٹ کے واپس آ چکا ہے۔ جب ہماری امی زندہ تھی نا تو ہماری امی کو بہت تانے سننے پڑتے تھے، کیونکہ وہ زندہ تھیں، لوگوں کو پسند نہیں تھیں، لوگ ان کو برا بھلا بولتے تھے۔ یعنی کہ غریب ہونا بھی انسان کے لیے ایک جرم ہے، اور اگر تو آپ بہت زیادہ غریب ہیں اور آپ کے پاس 4 بیٹیاں ہیں تو آپ کو تانوں کی بھرمار ہے۔ ساری زندگی ہماری امی نے تانے سنے، اور زندگی میں جیتے جی انہیں کبھی بھی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کبھی بھی ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم یہی بات سنتے تھے، تمہاری ماں یوں، تمہاری ماں یوں، تمہارا باپ یوں، تمہاری ماں یوں۔ اور اس وقت ہم پہ کیا گزرتی تھی یہ کوئی بھی نہیں فیل کر سکتا۔ ہم لوگ اپنے آنسو اندر دبا لیا کرتے تھے اس ڈر سے کہ ہم بڑوں کے سامنے بیٹھے ہوئے۔
اس ڈر سے کہ ہم بڑوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ بڑے ہمارے ماں باپ کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بہت مجبور ہیں، ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم چپ ہو جایا کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور چپ ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں ہماری امی نے ایسی تربیت نہیں دی تھی کہ ہم کبھی بھی بڑوں کو جواب دیتے، اور ہم اپنی امی کی بات اس طرح سے سنتے تھے کہ تمہاری ماں یوں، تمہاری ماں یوں۔ ہم نے کبھی بھی کچھ اچھا نہیں سنا۔ جس دن ہماری امی کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور ان کی ایک دم سے ڈیتھ ہو گئی، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کیا کہ شاید وہ بڑے شرمندہ ہیں، یا ان کے پاس جو ہے نا، انہوں نے تو کبھی کچھ برا کیا ہی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے تو آپ کو کفارے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، آپ کو ازالے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ آپ کسی کی بد دعا لے کے دنیا سے جاؤ، یا کسی کی کو اذیت دے کے آپ کہو کہ ہم شاید بہت عرصہ زندہ رہ لیں گے۔ پھر جس دن ہماری امی کی ڈیتھ ہوئی تو اس دن سب کے چہروں پہ، سب کی زبانوں پہ ایک ہی لفظ تھا: بہت اچھی عورت تھی، بہت مشکل وقت کاٹا، اس نے شوہر کی ہر چیز برداشت کی لیکن گھر سے قدم کبھی نہیں نکالا۔ آپ کی ماں بہت اچھی عورت تھی، آپ کی ماں بہت اچھی عورت تھی، آپ کی ماں بہت اچھی عورت تھی۔ ان لفظوں کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوا، نہ ہی ہمیں وہ لفظ اس وقت اچھے لگ رہے تھے، کیونکہ جو بچہ ساری زندگی یہی تانے، یہی باتیں سنتا آیا ہو کہ تمہاری ماں یوں، تمہارا باپ یوں، اس بچے کے لیے یہ الفاظ موت کے بعد کیا معنی رکھتے ہوں گے؟ بات تو ساری وہی ہے نا کہ وقت تھا تو قدر نہیں تھی۔ جب وقت نکل گیا ہاتھ سے تو دو اچھے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں بچتا۔ وہ چیزیں اگر زندگی میں ہوئی ہوتی، اگر کسی کی قدر ہوئی ہوتی، یا کسی کے لیے دو اچھے الفاظ جو کہ اب مرنے کے بعد چاہے جھوٹ ہی صحیح بولے جا رہے تھے، اس وقت بولے گئے ہوتے، تو شاید ہمارا بھی دل بڑا ہوتا، شاید ہماری والدہ کا بھی دل بڑا ہوتا، ہماری امی بھی اس دنیا سے کچھ تھوڑی سی خوشی لے کر جاتی۔ تو پتہ ہے کیوں کہ ہم بدتمیز ہو گئے۔ ہم اپنی امی کو مرتا ہوا دیکھ کے بدتمیز ہو گئے، ہماری زبانیں کھل گئی۔ ہم نے اپنی امی کا جو دکھ دیکھا نا، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوا۔ ہماری امی نے چپ کر کے وقت گزارا اور چلی گئی اس دنیا سے، اپنا دکھ بھی کسی کو نہیں سنا سکی، اپنے دکھ کے لیے لڑ بھی نہیں سکی۔ آج سدرا کاشف کیوں بدتمیز ہے؟ آج سدرا کاشف میں اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے کہ وہ بات منہ پہ کر دیتی ہے؟ آج سدرا کاشف کو بدتمیزی کا درجہ کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے ہم بدتمیز ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی ماں کو ہمیشہ اس تکلیف اور اذیت سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ نہ وہ اپنے لیے کچھ بول سکتی تھی، نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ جب ہماری ماں زندہ تھی نا، ہماری تربیت بھی زندہ تھی۔ ہم دیکھتے تھے لوگوں کی باتیں سنتے تھے، برداشت کرتے تھے اور چپ ہو جایا کرتے تھے کہ بڑے ہیں۔ لیکن اب ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری ماں زندہ نہیں رہی نا۔ اگر ہمیں اپنی لائف میں کچھ بھی اچھا نظر آیا ہوتا ساری زندگی میں، اگر کسی نے بھی ہمیں کچھ اچھا کہا ہوتا یا اپریشیٹ کیا ہوتا، یا پھر ہماری ماں اور باپ کے بارے میں کچھ بھی اچھا بولا ہوتا کبھی، تو شاید آج ہم بہت اچھے مزاج کے ہوتے، ہم بہت اچھا لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے، یا پھر ان کو ہم بدتمیز نہ نظر آتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیج آپ بوتے ہو وہی آپ کاٹتے ہو۔ وقت گزر جاتا ہے اور قدر ختم ہو جاتی ہے۔ قدر اس وقت آتی ہے جب آپ کو 4 بندے کندھے پہ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت آپ کا دل کرتا ہے کہ کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا، کاش ہم نے ویسا، لیکن وہ کاش صرف 2 دن کا ہوتا ہے۔ جب قبر کی مٹی سوکھ جاتی ہے، پھر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی نے کیا کیا۔ ہر بندہ اپنا اعمال اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے گا۔ اپنے ساتھ قبر میں جانے والا اعمال وہ اس کا ذاتی ہوگا۔ وہ دنیا میں چاہے کتنا بھی اچھا بن جائے، دنیا میں چاہے لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی اچھا انسان بن جائے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے وہ لوگوں کے آگے کس حد تک گر جائے، لیکن اللہ کے پاس جب وہ جائے گا نا اپنے اعمال لے کے، تو اس میں اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کے گناہ ہی ہوں گے۔ اور وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو وہ لوگوں سے چھپاتا ہے، وہ گناہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ تو پھر قیامت کے دن جب سارے ایک میدان میں کھڑے ہوں گے نا، اس وقت جب پلڑے چیک کیے جائیں گے ساروں کے، تو بات آئے گی انصاف کی، اور بات آئے گی حقوق العباد کی، بات آئے گی انصاف کی۔ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے، کسی مظلوم کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔
اگر آج مجھے کوئی بدتمیز بولے تو میں خوشی سے سہ لوں گی، کیونکہ میں بدتمیز ہو چکی ہوں۔ مجھے اس طرح کی تمیز کا لبادہ نہیں اڑنا جو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو دنیا کے سامنے، بے شک آپ جتنے بھی برے ہو، آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لو۔ آپ دنیا کے سامنے وہ باتیں کرو کہ لوگ آپ کے پیر چومیں، لوگ کہیں کہ بھئی آپ سے اچھا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں ہم اپنے اوپر ایسا جھوٹ کا لبادہ اوڑیں؟ سچ بولنا ہماری عادت ہے۔ اگر سچ پہ ہم جھوٹے ہیں، سچ پہ ہم لوگ بدتمیز ہیں، تو ہمیں یہ بدتمیزی قبول ہے۔ ہم بدتمیز بہت اچھے ہیں۔ بات ساری یہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ مکافات عمل جو ہے وہ اس دنیا میں باقی رہ جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہو، آپ کیا کر چکے ہو، یہ ساری باتیں آپ اپنی بھول جاتے ہو، اپنی سائٹ پہ کر لیتے ہو، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ آپ دنیا میں ابھی بھی نعوذ باللہ خدا بن جاتے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ شاید دنیا ابھی بہت لمبی پڑی ہے۔ وقت ایسے تیزی سے گزرتا ہے جیسے ہم یہ راستہ گزار رہے ہیں، جیسے اس راستے سے ہم گزر کے آئے ہیں نا، اور ہم گھر تک پہنچے ہیں، ایسے ہی اسی راستے پہ ہم چل رہے ہیں جہاں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں جا کر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا جواب دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم گناہوں کو اور مزید بڑھائیں اور کسی کو اذیت اور تکلیف میں رکھیں ساری زندگی، اور وقت گزر جائے اور ہم ازالہ بھی نہ کر پائیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، قدر کرنا سیکھیں۔ جن کے آنکھوں پہ پردے اور کانوں پہ پردے اللہ تعالیٰ گرا دے، اللہ تعالیٰ سمجھ لو کہ وہ اللہ سے غافل ہو گیا ہے، سمجھ لو کہ توبہ کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا مت بنائیں کہ آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند ہوتے جائیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہر وقت آپ اللہ سے توبہ کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، پھر سے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔